الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد وقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. قال تعالى في مقام آخر إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم. آج کی نشست میں انشاءاللہ بے حیائی کے سد باب پر انشاءاللہ گفتگو کی جائے گی کہ ہم اپنے معاشرے سے بے حیائی کا سد باب کیسے اور کیوں کر سکتے ہیں. ایسا کون سا طریقہ ہے کہ جس کو ہم اپنا کر اپنے معاشرے سے ہم بے حیائی کا سد باب کر سکتے ہیں، اپنی ذات کو بے حیائی سے بچا سکتے ہیں، اپنے خاندان کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے معاشرے کو بے حیائی کے دلدل میں گرنے سے بچا سکتے ہیں. ایسے اسباب اور طریقوں کو بے حیائی کا سد باب کہا جاتا ہے. اور شریعت نے جس طریقے سے حیا اختیار کرنے کا حکم دیا ہے، اسی طرح بے حیائی سے بچنے کا بھی حکم دیا ہے. اس سے گزشتہ نشست میں ہم حیا کی صفت پر تفصیل سے بات کر چکے ہیں. آج کے انشاءاللہ آج کی مجلس میں بے حیائی کی روک تھام اور اس کے سد باب پر کچھ باتیں کی جائیں گی. اللہ تبارک و تعالی حق کہنے سننے کی، سمجھنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس سے گزشتہ نشست میں جو حیا کی صفت پر بات کی گئی تھی، اس سے یہ بات تو واضح ہو چکی ہے کہ حیا کا اختیار کرنا کتنا ضروری ہے. جس صفت کے بغیر ہم اپنی معاشرتی زندگی کے اندر، اپنی دنیاوی زندگی کے اندر، اپنی دینی زندگی کے اندر کبھی بھی ہم برائیوں سے اور بد اخلاقیوں سے نہیں بچ سکتے جب تک کہ ہماری زندگی کے اندر حیا کی صفت نہ ہو. کیونکہ حیا ہی وہ ایسی عظیم اور اعلیٰ اور عمدہ قسم کی صفت ہے جس کے اختیار کرنے کے بعد انسان اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے بچتا ہے اور انسان ہر قسم کی اللہ رب العزت کی نافرمانیوں کو چھوڑتا ہے. خوف خدا جس طریقے سے انسان کے اندر ہو، اس کی وجہ سے انسان اللہ کی نافرمانیوں سے بچتا ہے. اسی طرح حیا کی صفت کی وجہ سے انسان اللہ رب العزت کی نافرمانیوں سے بچتا ہے. لیکن اب یہ حیا کی اس صفت کو اپنانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے گرد و پیش کے اندر بے حیائی کا ماحول ختم کریں. جب تک بے حیائی کا سد باب نہیں ہوگا، جب تک بے حیائی کی روک تھام نہیں ہوگی، جب تک بے حیائی کے سامنے رکاوٹیں نہیں کھڑی کی جائیں گی، اس وقت تک ہم اپنے آپ کو حیا کی صفت سے متصف نہیں کر سکتے. اس حیا کے سد باب کے لیے ہمیں قرآن و سنت کے اندر کئی ایسے احکام ملتے ہیں جس سے بے حیائی کا سد باب ہوتا ہے. بے حیائی کی روک تھام کے لیے اللہ اور اس کے رسول نے ہمارے سامنے کئی ایسے طریقے رکھے ہیں کہ جن کو اپنا کر ہم بے حیائی کے طوفان کو روک سکتے ہیں. ان میں سے پہلی چیز ہے اختلاط مرد و زن سے اجتناب. مرد اور عورت کا باہمی اختلاط شریعت نے پسند نہیں کیا، اور شریعت نے اس چیز کی ممانعت فرما دی کہ کوئی اجنبی مرد کسی اجنبی عورت کے ساتھ اختلاط رکھے، چاہے وہ انفرادی طور پر ہو، چاہے وہ اجتماعی سطح پر ہو. مخلوط اجتماعات پر شریعت نے پابندی لگائی ہے اور اختلاط مرد و زن کو شریعت نے منع کیا ہے. آپ نماز جیسی عظیم عبادت کے اندر دیکھیں، عہد نبوی میں جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے مردوں کے ساتھ عورتیں بھی نماز میں آیا کرتی تھیں، تو عورتوں کو کھڑے ہونے کے لیے اس بات کی اجازت نہیں تھی کہ وہ کسی مرد کے ساتھ کھڑے ہوں. عورتوں کی صفیں الگ ہوتی تھیں، مردوں کی صفیں الگ ہوتی تھیں. کسی عورت کو اس بات کی اجازت نہیں تھی کہ وہ کسی مرد کے ساتھ کھڑے ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث طیبہ میں اس حقیقت کو واضح فرما دیا ہے، اور فقہا نے کتابوں میں بھی اس مسئلے کو ذکر کر دیا ہے کہ کوئی عورت اگر مرد کے ساتھ اس طریقے سے کھڑے ہو کے نماز ادا کرتی ہے اور کسی جماعت کی نماز میں کوئی عورت مرد کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے تو اس صورت میں مرد کی نماز فاسد ہو جائے گی. تو جب نماز جیسی عظیم عبادت کے اندر مرد و زن کا اختلاط پسند نہیں کیا گیا، تو ہمارے معاشرے میں تقریبات اور خوشیوں کی محفلوں میں اور اسی طرح مختلف مجالس میں یا تعلیم گاہوں کے اندر مخلوط نظام تعلیم، ان چیزوں کی اجازت کیسے ہو سکتی ہے؟
آپ سوچئے ذرا کہ جب نماز پڑھنے کے لیے جب کوئی گھر سے نکلتا ہے تو وہ خوف خدا کے ساتھ اللہ کی عبادت کے لیے جا رہا ہوتا ہے، اس کے دل میں فکر آخرت ہوتی ہے، وہ اللہ کے ایک حکم کو پورا کرنے کے لیے مسجد کی طرف قدم اٹھاتا ہے۔ جب مسجد میں جانے والے کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ کسی عورت کے ساتھ کھڑا ہو، یا مسجد میں جانے والی عورت کو اس بات کی اجازت نہیں کہ وہ کسی مرد کے ساتھ کھڑے ہو، تو کسی عام دوسرے اجتماعات کے اندر اس چیز کی اجازت کیسے ہو سکتی ہے؟ حج کی عبادت میں آپ دیکھ لیجئے، طواف کے لیے مردوں کے لیے پسند کیا گیا ہے کہ وہ بیت اللہ سے قریب ہو کر طواف کریں، عورت کے لیے تعلیم یہ ہے کہ وہ دور ہو کر طواف کریں تاکہ مرد و زن کا آپس میں اختلاط نہ ہو۔ اسی طریقے سے ہم شریعت میں اور بھی کئی جگہوں پر دیکھتے ہیں کہ شریعت میں اور بھی کئی مقامات پر مرد و زن کا اختلاط پسند نہیں کیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے راستہ چلتے ہوئے بھی مرد و زن کا اختلاط پسند نہیں کیا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو اس بات کی تعلیم دی کہ تمہیں اگر گھر سے نکلنا ہو تو راستے کے کنارے پر چلو، راستے کے بیچ میں چلنے سے اجتناب کیا جائے تاکہ مرد و زن کا اختلاط نہ ہو۔ عورتیں راستے کے کنارے پہ چلیں، مرد راستے کے بیچ میں چلیں، اس طریقے سے اختلاط مرد و زن سے بچا جا سکتا ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عہد نبوی میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کے فارغ ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اصول اور یہ طریقہ مقرر کر رکھا تھا کہ جب تک آپ اٹھ کر اپنی جگہ سے مسجد سے باہر نہ نکلتے اس وقت تک کسی صحابی کو بھی اپنی جگہ چھوڑ کر جانے کی اجازت نہیں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ کے بیٹھے رہتے تھے اور اس بات کا موقع دیتے تھے کہ عورتیں مسجد سے نکل جائیں۔ جب عورتیں نکل جایا کرتی تھیں پھر آپ اٹھتے تھے اور اس کے بعد پھر مرد اٹھتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ تاکہ مسجد سے نکلتے ہوئے بھی اپنے گھروں کی طرف جاتے ہوئے بھی مرد و زن کا اختلاط نہ ہو۔ حالانکہ آپ سوچیں، نماز پڑھی گئی ہے، اللہ کی عبادت کی گئی ہے، خوف خدا رکھنے والے لوگ موجود ہیں، لیکن ان کے لیے بھی پسند نہیں کیا گیا کہ نماز پڑھ کر اپنے گھروں میں اس حالت میں جا رہے ہوں کہ آپس میں باہمی مرد و زن کا اختلاط ہو رہا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد و زن کا اختلاط پسند نہیں کیا۔ اس اختلاط مرد و زن سے جب کوئی معاشرہ نہیں بچتا، اور جس معاشرے کے اندر، جس خاندان کے اندر، جس ماحول کے اندر اختلاط مرد و زن پایا جائے گا وہاں یقیناً بے حیائی پھیلے گی۔ آپ معاشرے کے اندر دیکھ لیں، خاندان کا جائزہ دیکھ لیں، اپنے معاشرے کے گرد و پیش میں دیکھ لیں، جہاں بھی مرد و زن کا باہمی اختلاط ہے، بے تکلفی ہے، ایک دوسرے سے بغیر کسی حجاب اور بغیر کسی رکاوٹ کے باتیں کرنا، بے تکلف ہونا، ہنسنا مسکرانا، جس ماحول کے اندر، جس خاندان کے اندر یہ چیزیں پائی جاتی ہیں وہاں بے حیائی کے دروازے چوپٹ کھل جاتے ہیں۔ جس سے کہ شریعت نے اگر منع کیا ہے تو اس کی کوئی وجہ ہوگی نا۔ ظاہر شریعت نے اختلاط مرد و زن کو جو منع کیا ہے اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ بے حیائی کا سدباب کیا جائے، بے حیائی کی روک تھام کی جائے، بے حیائی کے طوفان کے سامنے رکاوٹ کھڑی کی جائے۔ اور اس رکاوٹ کے کھڑی کرنے کا ایک آسان سا طریقہ یہ ہے کہ مرد و زن کا باہمی اختلاط، اس چیز سے کلی اجتناب کیا جائے۔ ہم ٹھیک ہے معاشرے کے اندر لوگوں کو نہیں روک سکتے، ہم مخلوق اجتماعات پر ہم رکاوٹیں نہیں کھڑی کر سکتے، لیکن کم سے کم ہم شریعت کے حکم کو اپنی ذات پر، اپنے خاندان میں، اپنے گھر کے اندر تو نافذ کر سکتے ہیں۔ ہم اپنے خاندان کے اندر ایک بڑے ہونے کی حیثیت سے ہم اپنے گھر کے اندر اس چیز کا خیال رکھیں، اپنے خاندان میں اس چیز کا خیال رکھیں کہ ہم ایسے تمام ماحول سے اپنے آپ کو بچائیں اور لوگوں کو بھی بچنے کی ترغیب دیں کہ جس ماحول میں مرد و زن کا اختلاط ہو رہا ہو، چاہے وہ شادی بیاہ کے اندر مکس گیدرنگ کی صورت میں ہو، چاہے وہ کسی خوشی اور تقریب کے موقع پر مرد و زن کا اختلاط ہو رہا ہو، یا چاہے وہ آپس میں کسی بھی ماحول کے اندر، تعلیم گاہوں کے اندر مخلوط اجتماعات کی شکلیں ہوں۔ ان ساری چکروں سے اپنے آپ کو جتنا ہم دور رکھیں گے، جتنا ہم اپنے آپ کو بچائیں گے، بے حیائی کا ہم اتنا زیادہ سدباب کر سکیں گے۔ پہلی چیز ہو گئی۔ دوسری چیز، شریعت نے بے حیائی کے سدباب کے لیے دوسرا حکم یہ دیا ہے کہ غض بصر یعنی اپنی نگاہوں کو پست رکھا جائے۔ شریعت کا حکم ہے، غض بصر کہا جاتا ہے نگاہوں کو جھکانا۔ شریعت نے بے حیائی کے سدباب کے لیے، روک تھام کے لیے مردوں اور عورتوں دونوں کو اس بات کی تعلیم دی کہ اپنی نگاہوں کو پست رکھیں، اپنی نگاہوں کو شرم اور حیا کی صفت سے متصف کرنے کے لیے، بے حیائی سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اپنی نگاہوں کو پست رکھیں۔ سورہ نور کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والے مردوں کو الگ حکم دیا
کہ یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، کہ وہ اپنی نگاہوں کو پست رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ عورتوں کو الگ اس بات کا حکم دیا کہ وہ اپنی نگاہوں کو پست رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ یہ غض بصر ایسا شریعت کا واضح اور ایسا شریعت کا عمدہ اور اعلیٰ حکم ہے کہ جس ماحول میں، جس معاشرے میں، جس خاندان میں اس حکم کو زندہ کر دیا جائے وہاں بے حیائی کا سدباب ہو جاتا ہے۔ بلکہ دیکھا جائے تو بے حیائی کا سب سے پہلا قدم، بے حیائی کا سب سے پہلا اسٹیپ، بے حیائی کا سب سے پہلا مرحلہ وہ نگاہوں سے شروع تو ہوتا ہے۔ سب سے پہلے انسان کی نگاہیں بے حیا ہوتی ہیں، پھر اس کے بعد انسان آگے کے مراحل طے کرتا ہے۔ انسان پھر اگلے اسٹیپ اٹھاتا ہے، سب سے پہلے اسٹیپ پر اپنی نگاہوں کو بے حیا کر دیتا ہے۔ قرآن کریم نے اسی لیے بے حیائی کے راستوں کی طرف جانے کے لیے جو اسباب ہیں ان پر بھی پابندی لگا دی۔ چنانچہ غض بصر کا حکم دیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث طیبہ کے اندر اس نظر کی حفاظت نہ کرنے کو زنا کے مترادف قرار دیا۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں اور آنکھوں کا زنا نظر بازی ہے۔ زنا انتہائی درجے کے گھناؤنے اور گندے فعل کو کہتے ہیں، لیکن اس انتہائی درجے کے گھناؤنے فعل کو جس طرح ہم زنا کہتے ہیں، گندگی کہتے ہیں، خباثت کہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف جانے والے راستوں کو بھی زنا کے مترادف قرار دیا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھوں کا زنا نظر بازی قرار دیا، زبان کا زنا کسی نامحرم سے گفتگو کرنے کو قرار دیا، اسی طریقے سے کانوں کا زنا کسی نامحرم کی بات کو سننے کو قرار دیا، ہاتھوں کا زنا چھونے کو قرار دیا، پاؤں کا زنا کسی کی طرف جانے کو قرار دیا۔ یہ سارے مراحل اگرچہ دیکھے جائیں تو یہ زنا اپنی ذات میں زنا نہیں، لیکن زنا کی طرف جانے والی چیزیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کو بھی زنا قرار دیا، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بے حیائی کا سدباب کیا ہے۔ کیونکہ جب تک ان اسباب پر انسان پابندی نہیں لگائے گا، جب تک ان اسباب کے قریب جانے سے گریز نہیں کرے گا، بے حیائی سے بچ نہیں سکتا۔ بے حیائی کا سدباب یہی ہے کہ اپنے اعضاء و جوارح کی حفاظت کی جائے، اپنے کانوں کی حفاظت کی جائے، اپنی زبان کی حفاظت کی جائے، اپنی آنکھوں کی حفاظت کی جائے، اپنے ہاتھ اور پاؤں کی حفاظت کی جائے۔ گویا شرمگاہ کی حفاظت کے لیے ضروری ہے کہ دیگر اعضاء و جوارح کی بھی حفاظت کی جائے۔ ان میں ایک اہم ترین عضو انسان کی آنکھ ہے۔ اسی لیے غض بصر کا حکم دیا کہ اپنی نگاہوں کو پست رکھو گے تو بے حیائی کا سدباب کر سکو گے۔ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظر بازی ایسا تیر ہے شیطان کا کہ جو شیطان کا زہر میں بجھا ہوا تیر ہے۔ زہر میں بجھا ہوا تیر کیا مطلب؟ کہ قدیم زمانے میں جب تیر اندازی کی جاتی تھی اور کسی کو ہلاک کرنا ہو تو اس تیر کو مہلک بنانے کے لیے، ہلاک کرنے والا بنانے کے لیے اس تیر کو زہر میں ڈبو کر پھر تیر چلایا جاتا تھا، تاکہ یہ تیر جسم پر جا کر پیوست ہو، اور اگر یہ زخم اس کے لیے کاری نہ ہو تو یہ زہر جو اس کی نوک پہ لگا ہوا ہے، یہ زہر اس کے جسم میں داخل ہو اور وہ زہر بھی اس کے لیے جان لیوا بن جائے۔ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نظر بازی کو اس تیر سے تشبیہ دی جس کو زہر میں ڈبو کے چلایا جائے۔ گویا یہ ابلیس کا، شیطان کا وہ تیر ہے جس کے ذریعے سے شیطان ایسا وار کرتا ہے کہ انسان اس سے بچ نہیں پاتا۔ بے حیائی کے سدباب کے لیے تیسرا طریقہ یہ ہے کہ نکاح میں تعجیل کی جائے، یعنی جلدی نکاح کیا جائے۔ نکاح میں جتنی تاخیر ہوگی اتنا زیادہ بے حیائی کا معاملہ معاشرے کے اندر پھیلے گا۔ حدیث میں آتا ہے، ترمذی شریف کی روایت ہے کہ 3 چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 چیزوں کا جب وقت آ جائے تو اس میں تاخیر مت کرو۔ ایک نماز کا وقت آ جائے تو اس میں تاخیر مت کرو کہ میں بھی پڑھ لوں گا، ابھی پڑھ لوں گا، ابھی یہ کام کر لوں پھر پڑھ لوں گا۔ یعنی آپ نماز کو ڈیلے پہ ڈیلے کرتے چلے جائیں اور نماز اس طریقے سے آگے ہوتے مکروہ وقت میں داخل ہو جائے، یا کبھی اور مزید سستی ہو تو نماز کا وقت ہی نکل جائے۔ فرمایا نماز کا وقت داخل ہو تو اس کو ڈیلے مت کرو، اس کو مزید مؤخر مت کرو۔ نماز میں جتنی جلدی ہو سکے جلدی ادا کر لو، تاکہ نماز کے اندر کسی قسم کی سستی اور کوتاہی نہ ہو۔ دوسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جنازہ حاضر ہو تو جنازہ حاضر ہونے کے بعد اس میں تاخیر مت کرو۔ جنازہ حاضر ہو گیا تو اب فلاں بھی آ جائے، فلاں بھی آ جائے، فلاں ملک سے بیٹا آ جائے، فلاں ملک سے بیٹی آ جائے، فلاں ملک سے رشتہ دار آ جائیں۔ انتظار میں کئی دن بعض اوقات گزر جاتے ہیں۔ آج ہمارے معاشرے میں یہ چیز ہو رہی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جنازہ تیار ہو
پھر تاخیر مت کرو۔ تیسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ جب کسی لڑکی کا ہم پلہ کفو کا رشتہ، برابری کا رشتہ تمہیں دستیاب ہو تو پھر اس کی تاخیر، اس کے اندر تاخیر مت کرو، اس کے اندر تاخیر مت کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وجہ بھی یہ بیان فرمائی کہ اگر تم تاخیر کرو گے اور اگر تم اس کے رشتہ ملنے کے باوجود اس کی نکاح میں عجلت سے کام نہیں لو گے تو معاشرے میں فتنہ اور فساد پھیل جائے گا۔ شریعت نے نکاح میں تعجیل کو کیوں پسند کیا؟ کیونکہ جب ایک لڑکا یا لڑکی بالغ ہوتے ہیں، حد بلوغ کو پہنچتے ہیں، ان کے اندر شہوانی تقاضے پیدا ہوتے ہیں، اس کے بعد پھر ان کو اتنی تاخیر ان کی نکاح میں کرنا کہ جس تاخیر کی وجہ سے وہ گناہ کے دروازوں کی طرف جا رہے ہوں، جس سے وہ گناہ کے راستے پر قدم بڑھا رہے ہوں، شریعت نے اس چیز کو پسند نہیں کیا۔ اور خاص طور پر ایسے معاشرے کے اندر جس میں چاروں طرف بے حیائی کا ماحول پھیلا ہوا ہے، چاروں طرف انسان کی نگاہوں کو بھٹکانے والی، انسان کی نگاہوں کو بہکانے والی چیزیں موجود ہیں، ایسی جگہ پر بے حیائی کے ماحول میں رہتے ہوئے کوئی شخص اگر نکاح کے اندر تاخیر پہ تاخیر کرتا چلا جاتا ہے کہ ابھی میری تعلیم مکمل ہو، ابھی میں اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جاؤں، ابھی میں کما لوں، ابھی میں اپنا دنیاوی اعتبار سے اسٹیٹس جمع کر لوں، ان ساری چیزوں کے چکر میں پڑھتے نہ جانے کتنے گناہوں کے دروازوں پر انسان پہنچ جاتا ہے۔ اس لیے نکاح میں عجلت یہ بھی بے حیائی کا سدباب ہے۔ شریعت نے اس حکم کو اسی لیے دیا ہے تاکہ معاشرے سے بے حیائی کی روک تھام اور اس کا سدباب کیا جائے۔ چوتھا حکم یہ ہے کہ عورت کا تنہا سفر کرنے کی شریعت نے ممانعت فرما دی۔ بے حیائی کا سدباب، یہ میں بے حیائی کے سدباب کے طریقے بتا رہا ہوں جو قرآن و حدیث کے اندر موجود ہیں۔ تو شریعت نے بے حیائی کے سدباب کے لیے ایک حکم یہ دیا ہے کہ عورت تنہا سفر نہ کرے۔ حدیث میں آیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی عورت سفر نہ کرے مگر اس حالت میں کہ اس کے ساتھ اس کا شوہر یا اس کا محرم۔ سفر سے مراد سفر شرعی ہے۔ سفر شرعی کہا جاتا ہے کہ جو مسافت شرعیہ کا سفر ہو، جس کی مقدار بنتی ہے تقریباً 77 کلومیٹر، 77.24 کلومیٹر، یہ مسافت سفر کہلاتا ہے۔ اس مسافت سفر کے اندر آپ کو پتا ہے کہ احکام لاگو ہوتے ہیں کہ انسان کی جو 4 رکعت والی نماز ہے وہ 2 رکعت بن جاتی ہے، قصر ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو مسافت شرعیہ کا سفر ہے، یہ سفر کسی عورت کے لیے اپنے محرم کے بغیر، اپنے شوہر کے بغیر کرنا شرعاً جائز نہیں۔ بخاری شریف کی روایت ہے، مسلم شریف کے اندر ہے، احادیث کی کتابوں میں تقریباً ساری کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو اس بات کا حکم دیا کہ تنہا سفر نہ کرے۔ بلکہ علماء نے یہ بات بھی ذکر کی ہے کہ مسافت شرعیہ سے اگر کم کا سفر ہے، یعنی 77 کلومیٹر نہیں، اگر آپ کا کوئی 40 کلومیٹر کا سفر ہے، 50 کلومیٹر کا سفر ہے، تب بھی معاشرے کے اندر چونکہ فتنے پھیلے ہوئے ہیں، معاشرے کے اندر چونکہ بے حیائی پھیلی ہوئی ہے، اس وقت معاشرے کے اندر انسان کو اگر 77 کلومیٹر سے کم کا سفر بھی ہو تب بھی عورت کو اپنے شوہر کے ساتھ یا محرم کے ساتھ ہی کرنا چاہیے، اس لیے کہ عورت کا اس میں تحفظ ہے، عورت کا اس میں تحفظ ہے۔ معاشرے میں بے حیائی کا یہ سدباب کا طریقہ ہے، اور جس معاشرے کے اندر یہ کام کیے جا رہے ہوتے ہیں وہاں بے حیائی کا سدباب ہو جاتا ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ کوئی عورت، کوئی خاتون اپنے گھر سے پڑھنے کے لیے کسی تعلیم گاہ میں بھی اپنے بھائی یا اپنے باپ کے بغیر نہیں جاتی تھی۔ یہ کوئی بہت پرانے زمانے کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ کوئی بہت قدیم زمانے کی بات نہیں کی جا رہی، یہ کچھ دہائیاں پہلے ہمارے معاشرے کا حصہ تھا کہ کوئی لڑکی کے بارے میں تصور نہیں کیا جا سکتا تھا کہ وہ اکیلے کبھی بازار جا سکے، وہ اکیلے کہیں تعلیم گاہ میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے جا سکے، اس کے ساتھ اس کا بھائی، اس کا باپ یا اس کا کوئی محرم رشتہ دار اس کو چھوڑنے کے لیے جایا کرتا تھا۔ لیکن آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ چیز اتنی عام ہوتی چلی جا رہی ہے کہ اب اس چیز کو ہم شاید ایک اجنبی نگاہ سے دیکھتے بھی نہیں ہیں، ایک ہم اچھمبی نگاہ سے دیکھتے بھی نہیں ہیں، ہم اس کو برا بھی نہیں سمجھتے، بلکہ اس کو کانفیڈینس کا نام دے دیا گیا کہ یہ لڑکی جو ہے وہ سفر کر سکتی ہے اور ایک ملک سے دوسرے ملک بھی جا سکتی ہے، اپنے معاملات خود ڈیل کر سکتی ہے، اور یہ تو یہاں سے لے کے وہاں تک اکیلے سفر کر سکتی ہے۔ اس کو ہم نے خود اعتمادی کا نام دے دیا، ہم نے اس کو کانفیڈینس کا نام دے دیا، اور ہم نے اس کے لیے لڑکی کے لیے اس کو ایک کمال کا باعث سمجھنا شروع کر دیا، حالانکہ یہ کمال کی بات نہیں، یہ تو عورت کے لیے شرم و حیا کی بات تھی کہ وہ اپنے کسی محرم یا زوج کے ساتھ سفر کرے۔ اسی طرح 5واں سدباب یہ ہے کہ شریعت نے عورت کو حجاب اور پردے کا حکم دیا۔
حجاب اور پردہ یہ ایسی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے ہم معاشرے کے اندر بے حیائی کا سد باب کر سکتے ہیں، بلکہ دیکھا جائے تو معاشرے کے اندر بے حیائی کے اسباب میں بہت بڑا ذریعہ یہ ہے کہ عورت بے حجاب اور بے پردہ ہو کر سڑکوں پہ نکل گئی، جس کی وجہ سے بے حیائی کا طوفان معاشرے کے اندر آ گیا۔ شریعت نے سد باب کے لیے حکم دیا ہے عورت کو۔ قرآن کریم میں آپ سورہ احزاب اٹھا کے دیکھیے، 22ویں پارے میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں۔ سورہ نور اٹھا کر دیکھیے، قرآن کریم کی آیات میں واضح طور پر پردے کے اور حجاب کے احکام موجود ہیں۔ سورہ احزاب میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا النبی قل لازواجک، اے نبی آپ کہہ دیجئے اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے، عام مومن عورتوں سے کہہ دیجئے، یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ وہ اپنے اوپر جلباب بڑی سی چادر لے کے اس کے بعد گھر سے نکلا کرے۔ اپنے اوپر جلباب کہا جاتا ہے ایسی بڑی چادر کو جو اس کے پورے جسم پر حاوی ہو، جس کی آج کے معاشرے میں اس کی شکل برقع ہے۔ فرمائے کہ یہ برقع اور حجاب، یہ پردہ، یہ اختیار کر کے اپنے گھر سے باہر نکلا کرے۔ یہ پردے کا حکم شریعت نے دیا۔ جس معاشرے کے اندر یہ حکم اس حکم پر عمل پیرا ہوا جاتا ہے، جس خاندان کے اندر اس پر عمل کیا جاتا ہے، وہ خاندان، وہ معاشرہ، وہ ماحول بے حیائی کے ماحول سے بچتا ہے، بے حیائی کے طوفان سے بچتا ہے۔ وہاں بے حیائی کا سد باب ہوتا ہے، اور جہاں یہ چیزیں پردہ اور حجاب صرف قدیم زمانے کی باتیں ہوں، رجت پسندی کی باتیں ہوں، قدیم زمانے کی باتیں بن جائیں، وہاں معاشرے کے اندر کیا ہوتا ہے ہم اپنی آنکھوں سے آج معاشرے کے اندر دیکھ رہے ہیں۔ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، ہم دوسروں کا، غیروں کا کیا تذکرہ کریں، ہم غیر مسلم قوموں کا کیا تذکرہ کریں۔ آج کا مسلمان بھی یہ کہہ رہا ہے کہ پردہ اور حجاب ضروری نہیں، نگاہیں پاک ہونی چاہیے۔ آپ نے جملے سنے ہوں گے، کیسی عجیب قسم کی سوچ مسلمانوں کی بنتی چلی جا رہی ہے کہ مسلمانوں کی زبان سے یہ جملے سن کے افسوس ہوتا ہے کہ ایک مسلمان ہے، کلمہ گو ہے، اللہ اور نبی کا نام لینے والا، قرآن پر ایمان رکھنے والا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنی زندگی کا سب سے حسین حصہ سمجھنے والا، لیکن آج کا وہ مسلمان کہہ رہا ہے کہ نگاہیں پاک ہونی چاہیے، پردہ اور حجاب کی باتیں قدیم زمانے کی بات۔ وہ عورت بے پردہ ہو کے معاشرے میں پھرتی پھرے، نگاہیں پاک ہو۔ کیا آپ بتائیے، یہ نگاہوں کو پیدا کرنے والا اللہ اس بات کو کیا جانتے نہیں تھے کہ نگاہیں پاک ہونی چاہیے یا پردہ بھی ضروری ہے؟ اللہ نے قرآن کے اندر حکم دیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے احادیث کے اندر حکم دیا۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ اللہ جانتے ہیں بندے کی فطرت کو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام بندے کی اس فطرت کو جانتے ہیں کہ بے پردگی کے ساتھ، بے پردگی اور بے حجابی کے ماحول کے ساتھ اپنی نگاہوں کو پاک نہیں رکھا جا سکتا۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ عورت بے حجاب بے پردہ معاشرے میں گھوم رہی ہو اور مرد حضرات اپنی نگاہوں کو جو ہے وہ پاکیزہ رکھ سکیں اور دل کے اندر اپنے خیالات کو پاکیزہ رکھ سکیں؟ اس لیے شریعت نے بے حیائی کے سد باب کے لیے حکم دیا ہے کہ پردہ اور حجاب کا اہتمام کیا جائے۔ ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے یہ ارشاد فرمایا کہ تم جانتے ہو کہ سب سے بہتر عورت کون سی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوال کیا اور اس سوال کا جواب صحابہ کرام سے پوچھا کہ تم جانتے ہو کہ ایو شیء خیر للمرأة، کہ عورت کے لیے سب سے بہترین چیز کیا ہے؟ لوگ خاموش رہے، کسی کو جواب نہیں آیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے تھے کہ میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کے پوچھتا ہوں، ان کو یقیناً یہ بات انشاءاللہ پتہ ہوگی۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ میں اٹھ کے گیا اور جا کر میں اپنے گھر پہنچا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا، میں نے ان سے سوال کیا، یہی سوال کہ جو اللہ کے نبی نے کیا کہ سب سے بہترین چیز عورت کے لیے کیا ہے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیٹی تھیں، لخت جگر تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر تھی نا، کہنے لگیں اللہ یراہن الرجال، کہ عورت کے لیے سب سے بہترین چیز یہ ہے کہ اسے مرد نہ دیکھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ جواب سنا تو میں گیا اور جا کر میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب یہ بتایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے جواب کی تصدیق کی اور آپ کو یہ بات پتہ چل گئی کہ یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھ کر آئے ہیں۔ آپ نے فرمایا انما فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ہی تو ٹکڑا ہے، یہ جواب وہی تو دے سکتی۔ اس سے کیا معلوم ہوا کہ عورت کے لیے سب سے بہترین چیز کیا ہے؟ کہ اسے کوئی مرد نہ دیکھ سکے۔ یہ مزاج عورتوں کے اندر کبھی ہوا کرتا تھا، گھروں کے اندر زنان خانے ہوا کرتے تھے۔ یہ بہت پرانی بات میں عرضی کر رہا ہوں، یہ کوئی بہت زمانے قدیم کی بات نہیں ہے
کہ گھروں کے اندر گھروں کی بناوٹ میں یہ چیز ہوا کرتی تھی کہ زنان خانے ہوا کرتے تھے کہ جہاں عورتیں ہوا کرتی تھی، گھر کا اندرونی حصہ، یعنی گویا کہ آنے جانے والے گھر کے اندر جو مرد ہیں ان کی نگاہیں بھی کم سے کم پڑے۔ ایک ایسا زمانہ بھی معاشرے نے دیکھا تھا، اور آج کا وہ معاشرہ بھی ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ گھر سے نکل کر عورت اس لباس میں باہر گھوم رہی ہے کہ جس لباس میں آج سے پہلے اپنے بھائی کے سامنے نہیں آ سکتی تھی، اپنے باپ کے سامنے نہیں آ سکتی تھی، لیکن آج اس لباس کی حالت میں معاشرے کے اندر گھوم رہی ہے، اجنبی نگاہوں کا وہ مرکز بن رہی ہے، اور معاشرے کے اندر اسی لباس میں، جس لباس میں آج سے پہلے وہ بھائی کے سامنے نہیں آ سکتی تھی لیکن بازار میں گھوم رہی ہے، سرے بازار وہ گھوم رہی ہے اور لوگوں کی نگاہوں کا مرکز بنی تھی۔ آپ بتائیے کیا یہ معاشرے کے اندر بے حیائی کے طوفان کو پھیلانے کا ذریعہ نہیں؟ شریعت نے اس کے سدباب کے لیے اگر پردے کا حکم دیا تو شریعت کے اس حکم پر عمل کر کے ہم اپنے معاشرے کو ایک باحیا معاشرہ بنا سکتے ہیں۔ 5 چیزیں ہو گئی۔ چھٹی چیز یہ ہے کہ بے حیائی کے سدباب اور اس کی روک تھام کے لیے شریعت نے ایک حکم یہ دیا ہے کہ لباس میں برہنگی اختیار نہ کی جائے، اپنے لباس کو برہنگی والا لباس نہ بنایا جائے، کیونکہ جب لباس میں فحاشی اور ریانی اور برہنگی ہوگی تو ظاہر ہے کہ ایسا لباس پہن کر معاشرے میں بے حیائی کے دروازے کھلیں گے۔ جب جس طرح بے لباس ہو کر کوئی سطر کھول کر ننگ دھڑنگ کی حالت میں اگر کوئی باہر نکلتا ہے تو معاشرے میں بے حیائی پھیلتی ہے، اسی طرح لباس میں برہنگی کی صفت کو اپنا کر کوئی باہر نکلے گا تب بھی بے حیائی پھیلے۔ حدیث میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قرب قیامت کی خطرناک فتنوں میں ایک فتنہ یہ ذکر کیا کہ ایسی عورتیں ہوں گی جو نسائے کاسیات عاریات ہوں گی، یعنی کپڑا پہننے کے باوجود برہنہ ہوں گی، کپڑا پہننے کے باوجود برہنہ۔ آپ ذرا سوچیں کہ ایک کپڑا پہننے کے باوجود برہنگی کا کیا تصور ہو سکتا ہے؟ یہ قدیم زمانے میں تو اس کو سمجھنے کے لیے بھی انسان کو عقل کے گھوڑے دوڑانے پڑتے ہوں گے، لیکن آج کے معاشرے میں یہ چیز سمجھنا کوئی مشکل نہیں ہے، ہر آدمی جانتا ہے کہ کپڑے پہننے کے باوجود برہنگی کا سما کیسے ہو سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی عورتیں ہوں گی قرب قیامت میں جو لباس پہننے کے باوجود برہنہ ہوں گی۔ پھر آگے فرمایا مائلات ممیلات، مردوں کی طرف مائل ہونے والی اور مردوں کو مائل کرنے والی ہوں۔ اللہ اکبر۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جنت میں داخل ہونا تو درکنار، جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی۔ اللہ اکبر۔ جنت میں داخل ہونا تو درکنار، جنت کی خوشبو بھی ان کو نصیب نہیں ہوگی۔ اور ایک دوسری روایت میں کہ جنت کی خوشبو 100 سال کی مسافت سے آتی ہے، 100 سال تک کوئی سفر کرے تو 100 سال میں جو مسافت طے ہوتی ہے اتنی مسافت سے جنت کی خوشبو آ رہی ہوتی ہے۔ ایسی عورتوں کو جنت کی خوشبو بھی نصیب نہیں۔ اللہ تعالیٰ پناہ میں رکھے۔ آج ہمارے معاشرے میں کس طرح کا لباس پہنا جا رہا ہے اور کس طرح کی برہنگی اختیار کی جا رہی ہے، کس طرح کی عریانیت اختیار کی جا رہی ہے، یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ ہر عاقل اور سمجھدار آدمی اس بات کو، اس حقیقت کو بہت اچھی طرح جانتا ہے۔ اس لیے ہمیں جائزہ لینا چاہیے اپنے گھروں کا، اپنی خواتین کا، اپنے ماحول کا۔ جہاں تک ہمارا اثر و رسوخ ہے، جہاں تک ہمارا زور چلتا ہے، ہم اپنے اوپر تو کم سے کم نافذ کریں۔ ٹھیک ہے، ہم لوگوں کی اصلاح نہیں کر سکتے، ہم زبردستی لوگوں کو نہیں روک سکتے، ہم نہیں منع کر سکتے، ہم اس ماحول کو ختم نہیں کر سکتے، اپنی ذات پر تو اپلائی کر سکتے ہیں نا، اپنے خاندان پر تو اپلائی کر سکتے ہیں، اپنے ماتحتوں پر تو اپلائی کر سکتے ہیں۔ جتنا ہم اپنی ذات اور اپنے گھر والوں کی حد تک یہ کام کر سکتے ہیں کریں، ورنہ یاد رکھیے بے حیائی کو کبھی بھی نہیں روکا جا سکے گا۔ یہ چیزیں ہو گئی۔ 7ویں چیز اعضائے سطر کو کھولنے کی ممانعت۔ شریعت نے سطر کھولنے کی ممانعت فرمائی اور حکم دیا ہے کہ ایک انسان اپنے سطر کے حصے کو چھپا کر رکھے، اور جب سطر کا حصہ ظاہر ہے کہ چھپا کر رکھا جائے گا تو بے حیائی کا سدباب ہوگا۔ نماز جیسے عظیم عبادت کے اندر آپ دیکھیں، آپ نماز اس وقت تک پڑھ نہیں سکتے، آپ کی نماز اس وقت تک ہوگی نہیں جب تک کہ آپ کا سطر نہ چھپاؤ، کہ نماز کے بیرونی فرائض میں یہ بات داخل ہے کہ انسان کا سطر کا حصہ ڈھکا ہوا ہو۔ مرد کا ناف سے لے کے گھٹنے تک کا حصہ سطر ہے، اسے کسی کے سامنے کھولنا جائز نہیں ہے۔ آپ ہمارے معاشرے میں دیکھیں کہ اسپورٹس کے کپڑے، کھیل کود کے ایسے کپڑے بنے ہوئے ہیں کہ جس سے رانیں کھلی ہوئی ہوتی ہیں، گھٹنے کھلے ہوئے ہوتے ہیں۔ سوئمنگ پول کے ڈریس میں کیا ہوتا ہے؟ رانیں کھلی ہوئی ہیں، گھٹنا کھلا ہوا ہے۔ یہ بے لباسی کی اور بھرنگی کی اور عریانیت کی شکل۔ کسی مرد کے سامنے کوئی مرد اپنا سطر نہیں کھول سکتا، کسی عورت کے سامنے عورت اپنا سطر نہیں کھول سکتی، لیکن آج کے معاشرے میں مرد عورت کے سامنے، عورت مرد کے سامنے اپنے سطر کے حصوں کو کھول کے بیٹھا ہوا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے
ایک شخص کی ران کا حصہ کھلا ہوا دیکھا، آپ نے فرمایا لا تبرز فخذک، اپنی ران کو ظاہر مت کرو۔ ایاکم والتعری، حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا برہنگی اختیار کرنے سے بچو۔ ایک صحابی نے فرمایا یا رسول اللہ اگر میں اکیلے ہوں، خلوت کی حالت میں ہوں، تنہائی کی حالت میں ہوں، تو کیا میں اس وقت بھی سطر کو ڈھانکنے کا پابند ہوں؟ آپ نے فرمایا اللہ اس بات کا زیادہ حق رکھتا ہے کہ اس سے حیا کیجیے، کیونکہ اگرچہ تم تنہا ہو، کوئی نگاہ تمہیں نہیں دیکھ رہی، لیکن تم تنہائی میں خلوت کی حالت میں اللہ تو دیکھ رہے ہیں۔ اللہ اس بات کا زیادہ حق رکھتے ہیں کہ اس سے تو جو ہے حیا کی جائے۔ تو سطر کو چھپانے کا اہتمام، اپنے اعضائے سطر کے چھپانے کا حد درجہ اہتمام۔ آپ سوچئے حضرت آدم علیہ السلام سے جب وہ لغزش سرزد ہوئی تھی کہ شجرہ ممنوعہ کو کھانے کا جب ان سے ارتکاب ہوا تھا، تو شیطان کا یہ حملہ ہونے کے بعد اس کا سب سے پہلا اثر کیا ہوا تھا؟ قرآن کریم میں آپ اٹھا کے دیکھیے، کئی جگہ یہ واقعہ ذکر کیا گیا ہے۔ سورہ اعراف کے بھی دوسرے رکوع میں دیکھیے یہ واقعہ تفصیل سے موجود ہے کہ جب وہ شجرہ ممنوعہ کو کھایا تھا اور اس لغزش میں وہ مبتلا ہوئے تھے، تو اس کا نتیجہ اور اس کا اثر جو ظاہر ہوا تھا وہ یہ کہ بے لباس ہو گئے تھے۔ تو شیطان نے اس بنی آدم پر، شیطان نے اس نوع انسانی پر سب سے پہلا حملہ برہنگی کا کیا تھا۔ سب سے پہلا حملہ یہ کیا تھا کہ اس نے ایسا وار کیا تھا کہ جس سے بے لباس کر دیا تھا۔ اور آج بھی شیطان کے حملوں میں بڑے اور تابڑ توڑ جو حملے ہو رہے ہیں وہ یہی کہ کسی طرح انسان کو بے لباس کر دیا جائے، معاشرے کو برہنگی میں مبتلا کر دیا جائے اور عریانیت کو پھیلا دیا جائے۔ نعوذ باللہ من ذالک، اللہ تعالیٰ پناہ میں رکھے ان فتنوں سے۔ اسی طرح 8واں سد باب بے حیائی کا یہ ذکر کیا گیا ہے کہ میوزک اور موسیقی سے بچا جائے۔ میوزک اور موسیقی سے، گانے بجانے اور میوزک اور موسیقی ایسی چیزیں ہیں جس سے دلوں میں نفاق پیدا ہوتا ہے، بے حیائی کا ماحول پیدا ہوتا ہے، جذبات برانگیختہ ہوتے ہیں، شہوانی جذبات برانگیختہ ہوتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الغناء ينبت النفاق كما ينبت الماء الزرع، گانا بجانا دل میں نفاق کو ایسے پیدا کر دیتا ہے جیسے کہ پانی سے کھیتی اگتی ہے۔ پانی سے کھیتی اگتی ہے، جس طرح پانی اس کے سرابی سے کھیت اگتے ہیں، کھیت لہلہانے لگتے ہیں، اسی طریقے سے دلوں میں نفاق کے بھی گویا کہ کھیت ایسے اگ جاتے ہیں۔ انسان نفاق کے راستے پر چل جاتا ہے اگر میوزک اور موسیقی کا استعمال ہو رہا ہو۔ اور آج ہمارے معاشرے میں میوزک اور موسیقی کتنی کثرت سے استعمال کی جاتی ہے، میوزک اور موسیقی کتنی کثرت سے ہمارے معاشرے میں چل رہی ہے کہ کوئی کام آج میوزک اور موسیقی کے بغیر لگتا ہے کہ کیا ہی نہیں جا سکتا۔ شادی سمجھتے ہیں کہ نہ تمام ہوگی جب تک کہ گانے بجانے نہ، کوئی خوشی کی تقریب اس وقت تک کامل نہیں ہوگی جب تک کہ اس کے اندر میوزک اور موسیقی نہ چل رہی۔ حتیٰ کہ کھانے کی جگہوں پر بھی اب تو میوزک اور موسیقی کا بیک گراؤنڈ پہ استعمال ہوتا ہے تاکہ کھانے کا لطف بڑھ جائے۔ اللہ اکبر، کیا مسلمان کی سوچ ہو گئی! کھانا کھاتے ہوئے بھی کہتے ہیں کہ ایسے ماحول میں کھانا کھانا چاہیے کہ بیک گراؤنڈ پہ کوئی میوزک چل رہی ہو، اس سے کھانے کا لطف بڑھتا ہے۔ گویا ہم نے اس کو انٹرٹینمنٹ کا ایک حصہ بنا دیا ہے۔ ہمارا کوئی کام میوزک کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ ایک خبر نامہ بھی اگر سنا جائے، اگر کوئی خبریں بھی سنی جائیں تو اس کے ساتھ بھی میوزک اور موسیقی اداروں قسم کی آپ کو جب تک نہیں سننی ہوں گی آپ کوئی خبر نہیں سن سکتے۔ کیوں؟ میوزک اور موسیقی کو اتنا عام کر دیا گیا کہ آج کے مسلمان کی نگاہوں میں بھی یہ چیز اب بری نہیں رہی، یہ چیز بری نہیں رہی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ راستے سے گزر رہے تھے، کہیں کوئی بانسری کی آواز آئی، آپ نے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لی کہ یہ آواز بغیر کسی قصد اور ارادے کے کان میں داخل نہ ہو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ میوزک اور موسیقی، یہ گانا بجانا، یہ منتر ہے زنا کا۔ جیسے کہ سانپ کے سامنے بین بجا کر اس کو رام کیا جا رہا ہوتا ہے، اسی طریقے سے منتر ہے یہ زنا کا۔ کیا مطلب کہ اس میوزک اور موسیقی کے ذریعے سے زنا کے دروازے کھولتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پناہ میں رکھے۔ اسی طریقے سے 9واں سد باب بے حیائی کا یہ ہے کہ عورت کے لیے مرد سے بات کرتے ہوئے اپنی فطری آواز کی جو لچک ہے اس کو اختیار کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ فلا تخضعن بالقول، 22ویں پارے کی بالکل ابتدائی آیات میں آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مرد سے اگر بات کرنی پڑ جائے تو عورت کو چاہیے کہ اپنی آواز کی جو فطری لچک ہے اس کو اختیار نہ کرے، بلکہ الفاظ کی، اپنی آواز کی، اپنے لب و لہجے کے اندر ایسا انداز اختیار کرے جس میں اعراض پن پایا جا رہا ہو، جس میں ایک ایسا لب و لہجہ کہ جس میں لچک کا کوئی پہلو نہ ہو۔ کیوں؟ فیطمع الذی فی قلبہ مرض، اس سے مردوں کی
مردوں کے دلوں میں، جن کے دلوں میں بیماری ہے، جن کے دلوں میں روگ ہے، ان کے دلوں میں لالچ اور ان کے دلوں میں شہوت پیدا ہوگی، رغبت پیدا ہو، تو آواز کی فطری لچک کو اختیار کرنے سے منع کیا گیا تاکہ بے حیائی کا سدباب کیا جائے۔ اسی طرح ایک سدباب یہ بھی ہے کہ زمانہ جاہلیت کی طرح سے زیب و زینت اختیار نہ کی جائے۔ فرمائے کہ تم جاہلیت کے زمانے کی طرح زیب و زینت کا اظہار مت کرتی پھرو۔ عورتوں کو اس بات کی تعلیم دی، اس لیے کہ زمانہ جاہلیت میں عورتوں کے لیے زیب و زینت اختیار کرنے کی ایسی شکلیں تھیں جس سے بے حیائی پھیلتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمانہ جاہلیت کی طرح عورتوں کو اس بات کا حکم دیا گیا 22ویں پارے کے اندر سورہ احزاب میں کہ تم زیب و زینت کا اظہار مت کرتی پھرا کرو اس طرح جیسے کہ زمانہ جاہلیت میں کیا جاتا تھا۔ آج کے معاشرے کے اندر زیب و زینت کی ایسی ایسی شکلیں اپنائی جاتی ہیں کہ جن شکلوں کے ذریعے سے بے حیائی کے دروازے کھلتے ہیں۔ اس کے سدباب کے لیے ضروری ہے کہ زیب و زینت کے شرعی احکام کو سمجھا جائے۔ ایک عورت کے لیے زیب و زینت اختیار کرنے کی جو جگہیں ہیں وہ کون سی ہیں؟ سورہ نور کا آپ 4 رکوع پڑھ لیجئے، اس کے اندر آپ کو یہ بات ملے گی کہ عورت کن کن جگہوں پر زینت کو ظاہر کر سکتی ہے۔ وہ جگہیں قرآن کریم نے تفصیل سے بیان کی، سورہ نور کا مطالعہ کریں، اس کے اندر آپ کو وہ جگہ ملے گی۔ اسی طریقے سے بے حیائی کے سدباب کے لیے ایک اہم حکم یہ دیا گیا ہے کہ خلوت سے اجتناب کیا جائے۔ مرد اور عورت کا باہمی خلوت اختیار کرنا، ایک دوسرے سے خلوت میں بیٹھنا، ایک دوسرے کے ساتھ خلوت میں رہنا شریعت نے سختی سے منع کی ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے لا یخلون رجل بامرأۃ، حدیث میں آتا ہے کہ ہرگز کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ خلوت اختیار نہ کرے۔ ترمذی شریف کی روایت میں اس پر اضافہ یہ بھی ہے کہ جو عورت کسی مرد کے ساتھ خلوت اختیار کرے گی، جہاں بھی 2 مرد اور عورت آپس میں خلوت اختیار کریں گے وہاں تیسرا شیطان ہوگا۔ بے حیائی کے سدباب کے لیے شریعت نے یہ حکم دیا ہے کہ کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ خلوت میں نہ رہے۔ خلوت میں دیکھیں ایک فزیکلی طور پر ہوتا ہے، خلوت اختیار کرنا ایک فزیکلی شکل ہوتی ہے، لیکن آج کے معاشرے میں اس کی جو بہت کثرت سے پائی جانے والی شکل ہے وہ یہ ہے کہ مرد اور عورت کا آپس میں تعلق قائم ہوتا ہے سوشل میڈیا کے کسی بھی ذرائع سے، چاہے وہ میسیجز کے ذریعے سے ہو، میلز کے ذریعے سے ہو، واٹس ایپ کے ذریعے سے ہو، فیس بک کے ذریعے سے ہو یا انسٹاگرام کے ذریعے سے ہو، کسی بھی شکل میں ہو۔ جب 2 مرد اور عورت آپس میں تعلق قائم کریں گے، بات چیت شروع کریں گے، ان کے درمیان کوئی تیسرا نہیں ہوگا تو ظاہر ہے کہ بے حیائی کا دروازہ کھلے گا۔ شریعت نے بے حیائی کے سدباب کے لیے مرد اور عورت کا اس طرح سے باہمی خلوت اختیار کرنا، چاہے وہ فزیکلی طور پر ہو، چاہے وہ کسی سماجی رابطے کے ذرائع سے ہو، بہرحال اس خلوت اختیار کرنے سے بچنا ضروری ہے، ورنہ یہ بے حیائی کا سدباب نہیں کیا جا سکے گا۔ بہرحال میں نے مختصراً یہ اہم پوائنٹس ذکر کیے ہیں، اگرچہ اس کے علاوہ بھی کئی سارے پوائنٹس ہیں، لیکن یہ اہم پوائنٹس ذکر کیے ہیں کہ جن کو ہم اختیار اگر کر لیں ہم بے حیائی کا سدباب کر سکتے ہیں، ہم اپنے معاشرے سے بے حیائی کی روک تھام کر سکتے ہیں۔ اگر ہم معاشرے سے نہیں کر سکتے کم سے کم اپنی ذات پر تو اپلائی کر سکتے ہیں، اپنے گھر والوں پر تو اپلائی کر سکتے ہیں۔ اللہ پاک مجھے آپ کو سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔